ملے گا؟ میرے محبوب کا نمائندہ کہاں ملے گا؟ جہاں یا تو اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہوگا، یہاں میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پڑھائی جا رہی ہوگی۔ آئیے اس حوالے سے پھر میں مزید تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، آپ نے کبھی اور کیا ہوگا، بازار جائے نا تو آپ دیکھتے ہیں اگر آپ نے دوائی لینی ہے آپ دیکھیں گے جس بورڈ پہ ٹائٹل ہوگا میڈیکل اسٹور کا تو وہاں سے آپ کیا خریدیں گے؟ آپ کو دوائی مل جائے گی، آپ کو پتا ہوگا یہاں سے کیا ملے گی؟ دوائی ملے گی۔ اگر آپ سبزی لینا چاہتے ہیں تو آپ ٹائٹل کو دیکھیں گے تو میڈیکل اسٹور والی دکان پہ آپ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں سے دوائی تو ملتی ہے لیکن سبزی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کریم لینا چاہتے ہیں، پاؤڈر لینا چاہتے ہیں، شیمپو لینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ لکھا ہے جنرل اسٹور، تو وہاں جائیے تو ہر ایک چیز کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے۔ اب کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، ایک ٹائٹل وہاں بھی نظر آئے گا، اور جب مدرسے میں جائیں ایک ٹائٹل تمہیں وہاں بھی نظر آئے گا، ایک ٹائٹل وہاں بھی نظر آئے گا۔ سمجھانے کے لیے بڑی سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں، جب آپ کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، مدرسے میں جائیں تو میں یقین سے کہتا ہوں طالب علم تو طالب علم رہا، تمہیں کسی پروفیسر کے چہرے پہ بھی داڑھی شریف نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ مدرسے میں جائیں استاد تو استاد رہا، ہر طالب علم کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ نظر آئے گی، پتہ چلے گا یہ ٹائٹل مدینے سے جڑتا ہے اور یہ ٹائٹل انگریز کے ساتھ جا کے جڑتا ہے۔ اس لیے اس ٹائٹل کا خیال کریں جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا تھا۔ تو آئیے اگر ہم اسلام کے نظام و تعلیم کو دیکھیں تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مدرسہ بنایا جسے آپ عام زبان میں اصحاب صوفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصحاب صوفہ کا نام تو یاد ہوگا نا، یہ لوگوں کو اللہ کے کائنات میں در مصطفیٰ پہ حقیقت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہاں دیکھا ہوگا روزہ اقدس کے ساتھ ایک چبوترا ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ اصحاب صوفہ کی یہ جگہ تھی۔ یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک تھا۔ جب آپ گھر سے باہر نکلتے یہاں میرے مصطفیٰ کریم کے طالب علم بیٹھے ہوتے تھے سبق لینے کے لیے۔ جب حضور گھر سے نکلتے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا شوق یہ ہوتا تھا میں تمام طلباء سے آگے بیٹھوں تاکہ سرکار نکلے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کی زیارت مجھے نصیب ہو جانی چاہیے، سب سے پہلے میری نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑنی چاہیے۔ حالانکہ ٹانگوں سے بڑے پتلے تھے، ایک مرتبہ دوڑ کے آگے جانے لگے جیسے طالب علم دوڑتے ہیں تو ٹانگیں کمزور تھی، نیچے گر گئے، اتنے طلباء اوپر سے گزر کے چلے گئے، اتنے کمزور تھے لیکن تمنا کی ہوتی تھی سرکار گزرے تو پہلا سبق مجھے پڑھنا چاہیے تھا۔ اس مدرسے کے اندر کتنی تعداد تھی؟ آپ نے سنا ہوگا عام طور پر بیان کیا جاتا ہے 70 طلباء ہوتے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کسی وقت میں تھے، وگرنہ میرے مصطفیٰ کریم کے مدرسے میں 70 نہیں 3,000 تک طلباء اصحاب صوفہ کے اندر میرے محبوب کی بارگاہ میں شامل ہوتے تھے۔ اسی اصحاب صوفہ سے فقیہ بھی تیار ہوئے، اسی اصحاب صوفہ سے محدث بھی تیار ہوئے، مفسر بھی تیار ہوئے، جرنیل اور قاضی بھی میرے محبوب کے مدرسے سے تیار ہوئے۔ اور پھر اس نظام کو پیارے عمر نے کتنا عام کیا تھا، اگر آپ کبھی تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مدینہ شریف میں 40 مدرسے تھے۔ کتنے مدرسے تھے؟ حضرت عمر کے زمانہ میں طلباء و طالبات کے خواتین کے بھی مدرسے تھے۔ وہاں اس وقت خواتین نے اپنے اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ مدرسے بنائے ہوئے تھے۔ امی عائشہ کا ذرا تھوڑا سا نظام تعلیم پڑھ کے دیکھیں، امی عائشہ کا نظام تعلیم کیا تھا؟ آپ خواتین کو تو تعلیم دیتی تھی، صحابہ کرام رضوان کو جب مسئلے کی ضرورت ہوتی کسی سوال میں اٹک جاتے تو وہاں کہاں آتے تھے؟ وہ امی عائشہ کے دروازے پہ آتے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا آدھا دین میں نے پھیلایا ہے اور آدھا دین عائشہ نے پھیلایا ہے۔ آپ کا طریقہ تعلیم کیا ہوتا تھا؟ آپ نے گھر میں ایک لونڈی رکھی ہوئی تھی، جب بھی کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، سوال کرنے کے لیے آتا، علم لینے کے لیے آتا، آپ لونڈی کو باہر بھیج دیتی، وہ جاتی سوال پوچھ کے آتی، امی عائشہ جواب دیتی، پھر وہ واپس آ کے بتا دیتی۔ اور کبھی ایسا ہوتا اب ہاتھ مشکل ہو جاتی تو درمیان میں حجاب اور پردہ کھڑا کر دیا جاتا تھا، ادھر سے غلام سوال کرتے جاتے، امی عائشہ صدیقہ انہیں جواب عطا کرتے جاتی تھی۔ تو اب اس کا مطلب یہ دکھ رہا اگر آپ اسلام کے نظام تعلیم کو دیکھیں، اگر اس ایجوکیشن کو دیکھیں، اس وقت مدینہ سے کتنا بڑا شہر ہوگا؟ چھوٹا سا شہر تھا، اتنا بڑا شہر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان کے وقت گلیوں میں گشت لگاتے تھے نمازیوں کو گھر سے نکالنے کے لیے۔
آذان اور نماز کے درمیان میں پورے مدینے کا چکر لگا دیا کرتے تھے. اب آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا شہر ہوگا. لیکن قربان چاہیے اس وقت 40 مدرسے میرے مصطفیٰ کریم کے شہر مدینہ کے اندر تھے. یہ وہ اسلام کا نظام قائم تھا. وہ مدارس تھے جن کی بنیاد اس وقت میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد السلام نے کی. اس وقت سے لے کر ہوتے ہوئے آج برد صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو مدارس ہیں یہ سارے کا سارا میدان اصحاب صفہ کا ہے. وہاں سے قرآن پڑھ کے آئے, انہوں نے آگے پڑھایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم نے فرمایا ختم ہو جائے گا, حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت نے آقا کیسے ختم ہوگا, میں پڑھ رہا ہوں, میں اپنے بیٹوں کو پڑھاؤں گا, میرے بیٹے آگے پڑھائیں گے. اب اگر میرا ایک بیٹا ہے, 2 بیٹے ہیں, ان کو پڑھاؤں گا, ان کے آگے 2 4 بیٹے ہوں گے, ان کو پڑھائیں گے, یہ علم پھیلتا جائے گا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے کہ اولاد بڑھتی جائے گی, علم بڑھتا جائے گا, لیکن علم ختم ہوگا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء. اس وقت علماء پتہ اٹھا لے گا, علماء کم ہوتے جائیں گے. جیسے علماء کم ہوتے جائیں گے اسی وقت سے سمجھ لینا علم کم ہوتا جا رہا ہے. اور پھر یہ نظام تعلیم وہی ہے جو آج ہمارے پاکستان کے اندر آئے ہیں. اس وقت اگر آپ اس بات کا سر کریں, غور و فکر کریں, تو انگریز کو کسی کالج سے کوئی ڈر نہیں ہے, انگریز کو کسی یونیورسٹی سے کوئی خوف نہیں ہے, انگریز کو کسی بھی سکول سے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ اگر صرف اپنے شہر چندو کا سروے کر لیں, پرائیویٹ سکول اور گورنمنٹ کے سکولوں میں طلباء کی تعداد کتنی ہوگی کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سینکڑوں نہیں, ہزاروں کی تعداد کی نہیں ہے, بلکہ لاکھوں میں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر بحیثیت کلمہ گو طالب علم ہونے کے ناطے سے میں آپ کی ڈیوٹی لگا دوں کہ آپ میاں جنوں کے مدارس کا سروے کریں, ٹوٹل مدرسوں میں کتنے طلباء پڑھتے ہیں, تو میں شاید یہ اندازہ غلط نہ ہو, ایک سکول کی تعداد اگر تلاش کر لیں اور پورے مدارس کو اکٹھا کر لیں تو ایک سکول کے طلباء کی تعداد بڑھ جائے گی. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سروے کر کے دیکھیں ایک مدرسے میں کتنے طالب علم ہوتے ہیں, 20 طالب علم ہوتے ہیں, 15 طالب علم ہوتے ہیں, 25 طالب علم ہوتے ہیں. حفظ والوں کے زیادہ سے زیادہ 40-45 ہو جائیں گے. تو بھائی جس قوم کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اتنا خوبصورت اعلیٰ نظام تعلیم عطا کیا تھا, آج اس قوم نے مصطفیٰ کریم کے نظام کو چھوڑ کے لاڑوی کالے کے نظام تعلیم کو سیدھے سے لگایا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج ہمارا نوجوان بے تحروی کا شکار کیوں ہو گیا, یہ پستی کا شکار کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے اس مدرسے کو چھوڑا جو میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں عطا کیا تھا. آپ غور کریں, سن 1857 کے اندر جب یہ تحریک چلی ہے, سب سے زیادہ قربانی کیا کسی کالج یونیورسٹی کے بڑے فاضل نے دی ہے؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں. انگریز اس وقت بھی ڈرتا تھا تو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھنے والی فضل خیر آبادی سے ڈرا کرتا تھا, مفتی کفایت اللہ سے ڈرتا تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ بیٹھے چٹائیوں پہ ہوتے ہیں لیکن ان کا کنیکشن عرش والے کے ساتھ ہوتا ہے, ان کا تعلق مدینے والے کے ساتھ ہوتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں علماء کو کیا کیا, انہوں نے کالا پانی کے اندر پھینک دیا, پھانسیوں پہ لٹکایا, اتنی سزائیں دی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اس دور کے علماء کو جن لوگوں نے یہ ساری مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر کے میرے مصطفیٰ کریم کے نظام تعلیم اور مدارس کو باقی رکھا. آج بھی اگر انگریز خوف زدہ ہوتا ہے تو آپ کے مدرسے سے خوف زدہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے, یا اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے یا نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے. اس لیے اس حصے کا دوسرا پہلو تھا قرآن راہ ہدایت ہے. میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا, ہدی للناس, اس کا سیاق و سباق دیکھ لیجیے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بڑی مناسب سی ہوتی ہے. ذرا غور کریں, رب کائنات نے شاہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. رمضان شریف کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے قرآن نازل کیا. اب یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدی للناس, یہ پوری کائنات انسانیت کو ہدایت عطا کرتا ہے. قرآن کیا کام کرتا ہے؟ ہدایت عطا کرتا ہے. اب ذرا کبھی تھوڑا سا غور و فکر کریں, قرآن مقدس کیسے ہدایت عطا کرتا ہے, کیسے روشنی عطا کرتا ہے, کیسے نور عطا کرتا ہے. میں کبھی ایک بات اکثر طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھیجا, آپ کے لیے اللہ نے جب سے سوال کی تھا نور, اور قرآن مقدس کو بھی ایک جگہ پر نہیں کئی مقام پہ فرمائے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا یہ بھی کیا ہے؟ قرآن نور ہے.
اب میں نے بڑا سوچا، غور و فکر کیا، اللہ نے کتنے نور بھیجے؟ 2 نور بھیجے، ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کی صورت میں، ایک قرآن کی صورت میں۔ تو کیا خیال ہے، عقل کہتی ہے کہ اگر ایک نور آتا تو بات بن سکتی تھی کہ نہیں بن سکتی تھی؟ تو اب اگر ذرا تھوڑا سا اور کریں، اللہ نے آپ کو بڑا علم، عقل اور ذہانت دی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، بندے کے پاس ایک نور ہے جس کو ہم کہتے ہیں آنکھ کا نور۔ آنکھ میں نور ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندے کی آنکھ میں۔ اب مجھے بتائیے، جب آنکھ میں نور ہے تو آپ کو لائٹ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بند کر دے لائٹ کو، رات کا ٹائم نہیں جلانی چاہیے تھی۔ اور کیا کبھی آپ نے، جب آنکھ میں نور ہے تو پھر لائٹ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دن کا وقت ہے، سورج چمک رہا ہوتا ہے، آپ آنکھیں بند کر لیں، کیا سورج نور نہیں ہے؟ میں نے جب مثال پہ غور کیا، آنکھ میں نور ہے لیکن اکیلا نور کام نہیں کرتا۔ سورج چمک رہا ہو، آنکھ میں روشنی ہو، وہ نور بھی کام دیتا ہے، یہ بھی کام دیتا ہے۔ آنکھ میں روشنی ہو، رات کا ٹائم ہو، بلب جل رہا ہو، یہ روشنی بھی کام دیتی ہے، آنکھ کا نور بھی کام دیتا ہے۔ اگر بلب کو بند کر دے، آنکھ کام نہیں کرے گی، اگر بلب کو جلا دے، آنکھ بند ہو جائے، پھر بھی کام نہیں ہوگا۔ رب کائنات نے کہا کہ دنیا والو، اگر اکیلا قرآن آتا یہ کبھی بھی روشنی نہیں دے سکتا تھا، میں نے قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کو بھی بھیجا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا نور دل میں ہوگا تو قرآن کا نور بھی روشنی عطا کرے گا، اگر مصطفیٰ کے نور کو نہیں مانو گے پھر تمہیں قرآن کا نور بھی پیدا نہیں عطا کرے گا۔ اب یہاں اسی حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے 2 جگہ پہ لفظ استعمال کیا، ایک جگہ پہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا تھا ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ متقی لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے، صاحب تقویٰ کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور ادھر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ان دونوں آیات میں آپس میں تعامل بن رہا ہے، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو ادھر قرآن نے کہا پوری کائنات کو ہدایت دیتا ہے، ادھر کہا نہیں صرف متقی کو ہدایت دیتا ہے۔ تو بھائی 2 جگہوں میں بظاہر، حالانکہ قرآن کا تو چیلنج یہ ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، تو چونکہ یہ اللہ کا کلام اس میں اختلاف تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن اب بظاہر ان آیات میں دیکھیں تو اختلاف نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے قاسم بہداوی اور دیگر مفسرین نے بڑی محبت بڑی باتیں لکھی ہے، ان میں سے ایک بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن ساری کائنات کے لیے بھی ہدایت ہے اور قرآن متقی لوگوں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو، آسمان سے بارش برستی ہے کہ نہیں برستی ہے؟ آسمان سے جب بارش برستی ہے، اب نیچے جو زمین ہے یہ مختلف قسم کی ہے، کوئی زمین تو کلر والی ہے، شور والی ہے، کوئی زمین پہاڑوں کا علاقہ بھی ہوتا ہے، کوئی بنجر علاقہ ہے جہاں فصل اگتی نہیں ہے، اور کچھ پکی زمین ہوتی ہے جہاں بارش برستی